تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں، تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں۔ اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں، اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں۔ ہر بات تیری کیا رہی دل ہی کو نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ۔ آج ٹاپک ایمان پر انشاءاللہ آج بحث کریں گے، یعنی اسلام کا جو پہلا رکن لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ خود ایمان کی طرف ہمیں کھینچ کر لے جاتا ہے۔ یعنی ایمان کو سمجھنے کی پہلے ضرورت پڑتی ہے کہ ایمان حقیقت میں کیا ہے، ایمان کے شرائط کیا ہیں، اور کس طرح کس پر کن پر ایمان لانا ہے۔ ایمان بھی اصل میں اصول دین کا دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ اسلام، ایمان، احسان، تقوی، توحید، تو ایمان جو ہے دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ اور ایمان ضروری ہے ہر اس شخص کے لیے جو اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ جو شخص بھی اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھے۔ تو یاد رکھیں، ظاہر کے اعتبار سے، یعنی ایک ہمارے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے جب کوئی بندہ کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ مگر ایمان ایک حقیقت ہے کہ جو حقیقت میں ماننا، پڑھنا اور ماننا، تو اسی لیے ایمان کی شرط بتائی جاتی ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ ہے ایمان کی شرط ہے۔ یعنی اقرار باللسان یعنی زبان سے جو کہا، اقرار باللسان جو بھی زبان سے کہے، و تصدیق بالقلب اسے اپنے قلب یعنی اپنے دل سے ماننا، تصدیق کرنا، ماننا۔ یہ جو لفظ تصدیق ہے یہی ہے حقیقت میں ایمان۔ بات سمجھ میں آئی؟ تصدیق کرنا، ماننا۔ جب ایک بندہ زبان سے کہتا بھی ہے اور دل سے اسے مانتا بھی ہے تو یاد رکھو وہی حقیقت میں سچ ہے۔ سچ یعنی سچ کے لیے یاد رکھو، ہر جھوٹے کے لیے ضمیر جسے کہتے، ضمیر کیا کہتے؟ ضمیر۔ بات سمجھ میں آئی؟ لفظ ہے ایک ضمیر، یعنی دل، اپنا دل کہو یا ضمیر کہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ضمیر جو ہے یہ ضمیر ہمارا
ماننا یعنی دل جو ہے مانتا. جب کبھی جھوٹ بولتے ہیں تو یاد رکھو خود بخود دل ہمارا مانتا نہیں. دل ہمارا یہی کہتا کہ جھوٹ مت بول. کیا مت بول؟ جھوٹ مت بول. کانشیس ضمیر، انگریزی میں انگلش میں کانشیس، اسے کیا کہتے؟ کانشیسنس. کریکٹ ورڈ کانشیسنس، ضمیر. بات سمجھ میں آتی؟ تمہارا کانشیس کیا کہہ رہا ہے، یعنی تمہارا ضمیر کیا کہہ رہا ہے. اردو میں اسے ضمیر کہتے، عربی میں بھی اسے ضمیر کہتے. کانشیسنس، تمہارا کانشیس کیا کہہ رہا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ جو ہے اسے کہتے ضمیر. جب انسان جو ہے جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، زبان سے تو وہ جھوٹ بولتا ہے مگر وہ ضمیر، اس کا دل، اس کا کانشیس وہ آ کر یہ کہتا ہے، رکاتا ہے، روکتا ہے. کیا کہتا ہے کہ دیکھ تو جھوٹ بول رہا ہے، دیکھ تو جھوٹ بول رہا ہے. رکاتا ہے، روکتا ہے، غلط ہو رہا ہے، غلطی کی طرف مت جا. بات سمجھ میں آئی؟ غلط مت کر، غلطی کی طرف مت جا. اس طرح وہ کیا کرتا ہے، رکاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد مبارک وسلم. رکاتا ہے، کاٹتا بولتے اسے، میرا دل کاٹتا، یہ ایسا بھی لفظ استعمال کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ جھوٹ بولتے ہوئے کانشیس اپنا کیا کرتا، روکتا ہے، یعنی ضمیر اپنا کیا کرتا ہے، روکتا ہے. اسی لیے ایمان کی شرط کیا بتائی گئی، جو بھی تم زبان سے کہتے ہو تمہارا کانشیس اس کے ساتھ ہو. بات سمجھ میں؟ تمہارا ضمیر اس کے ساتھ ہو، یعنی ضمیر مانے، دل سے ماننا. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یہ لفظ قلب بہت جگہ استعمال ہوتا ہے عربی، حالانکہ ایک ہی ورڈ ہے قلب. قلب کیا ہے، ایک ہی ورڈ ہے، مگر وہ ایک ورڈ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی دل کے لیے بھی قلب کا لفظ ہے، ضمیر کے لیے بھی قلب کا لفظ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور بدلنے کے لیے بھی کہتے قلب حقیقت، یعنی حقیقت کا بدل جانا، قلب حقیقت. تو قلب جو ہے یہ ورڈ ایسا ورڈ ہے تو اسے سمجھنا. کبھی دل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو اکثر تو دل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی لیے ترجمہ کیا کیا جاتا ہے، اقرار باللسان کا ترجمہ کہ زبان سے اقرار کرنا، یعنی زبان سے بولنا. بات سمجھ میں؟ وہ تصدیق بالقلب، دل سے اسے سچ ماننا. بات سمجھ میں؟ یعنی اپنا ضمیر، اپنا کانشیس وہ جو ساتھ دے وے اپنی بات کا. بات سمجھ میں؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے ایمان کی حقیقت، ایمان کی شرط. ایمان کی حقیقت اور ایمان کی شرط. یہ حقیقت میں ایمان کیا ہے، اس کا لغوی معنی میں نے بتا دیا آپ کو کہ سچ ماننا، سچا ماننا. سچا یعنی تصدیق کرنے کو کہتے ہیں. تصدیق کا لفظ معنی کیا، سچا ماننا. بات سمجھ میں؟ یہ ہے ایمان کا معنی، ڈکشنری میننگ، لغوی بولتے اسے، ڈکشنری میننگ کیا کہتا ہے وہ، سچا یعنی سچ کو ماننا. یہ ہے شرط ایمان کے لیے. بات سمجھ میں؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے. یہ کس کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے. اور اس کے بھی
रूट वर्ड अलिफ मीम नून, जिस तरह इस्लाम का रूट वर्ड है सीन लाम मीम। बात समझ में? सीन लाम मीम की का भी माना पीस ही आएगा, इंग्लिश में अमन ही आएगा। और उसी तरह ईमान का माना, ईमान का रूट वर्ड क्या है? अलिफ मीम नून, और उसे अगर पढ़ेंगे तो अमन, उर्दू में अमन कहते हैं और इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? पीस। बात समझ में आई? तो यहाँ भी माना क्या मिले, क्या माना लिया जाएगा? अमन का माना लिया जाएगा। और ये अलिफ मीम नून से ईमान बनता है, तो ईमान अमन से ताल्लुक रखता है। ईमान की वजह से हमारे अंदर, हमारे कल्ब में हमारा दिल मुतमईन होता है, इत्मीनान पाता है। बात समझ में? क्या पाता है? इत्मीनान पाता है। तो अब एक डिक्शनरी माना जो है दिल के मुतमईन हो जाने, और इंसान यानी इंसान कब खैर और आफियत पाएगा, यानी इंसान को जब अमन मिलेगा, मुतमईन होगा इंसान, तभी वो अमन पाएगा, खैर पाएगा, आफियत पाएगा, तभी वो बंदा क्या होगा? अमन में आएगा, मुतमईन होगा, उसका दिल मुतमईन होगा। तो अक्सर क्या हकीकत में बंदे का दिल यानी हमारा दिल कब मुतमईन होता है? सच पर मुतमईन होता है। सच बात पर बंदे का दिल मुतमईन हो जाता है, इत्मीनान पा लेता है। बात समझ में आई? बहुत मुतमईन हो जाता है, इत्मीनान पा लेता है। तो मालूम हुआ हमारे दिल को इत्मीनान पहुंचना है, मुतमईन होना है हमारा दिल, तो हमें किधर जाना? सच की तरफ जाना। जब कोई बंदा सच सुनता है तो खुद ब खुद उसे इत्मीनान हो जाता है। जब बंदा झूठ सुनता है उसे परेशानी आ जाती है। बात समझ में? जब वो झूठ सुनता है या झूठ देखता है तो उसे क्या होता है? बेकरारी आ जाती है। एक आदमी मिसाल के तौर पर आपके सामने बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, यानी गुनाह नहीं कर रहा है, खता नहीं कर रहा है, और वो शराब नहीं पी रहा है, आपके सामने बड़ा अदबन रहता है। बात समझ में? अब उसे कहीं ऐसे हालत में देखिए कि वो शराब पी रहा है या कोई गुनाह करता हुआ नजर आ रहा है, अब हम उसे गुनाह करते हुए देख लिए, तो अब हमारा दिल क्या हो जाता है? बेकरार हो जाता है। हो जाता है ना? इत्मीनान जो था वो इत्मीनान क्या हो जाता है? बेकरारी में तब्दील हो जाता है। हाय अफसोस, जिस तरह ये दिख रहा था हकीकत में ये वो नहीं था। बात समझ में? जिस तरह ये अपने आप को जाहिर कर रहा था हकीकत में वो नहीं था। मगर हकीकत में जिस इंसान की हकीकत मालूम है, वो इंसान को अगर, यानी एक इंसान को आपने देखा वो वो कह रहा है कि मैं गुनाहगार हूं, वो ये कह रहा है कि मैं क्या हूं? गुनाह करता हूं। मिसाल बोल रहा हूं मैं, आपको समझाने के लिए कहता है, और उसे फिर हम गुनाह करते हुए देख भी रहे हैं, तो हमारे अंदर इज़्तिराब नहीं आएगा, यानी ये बेकरारी नहीं आएगी। हम तो ये कहेंगे कि भाई ये तो कहता ही था मैं गुनाहगार हूं, मैं शराबी हूं, अभी शराब भी पी रहा है, कौन सी बड़ी बात है। बात समझ में आई? अब ये भी एक हकीकत में सच है। वो कह रहा है कि एक बंदा जो शराबी है वो कह रहा है कि मैं शराबी हूं, और फिर वो शराब पीता हुआ भी हम देखा गया, तो हमको हमारे इत्मीनान में फर्क नहीं आएगा। बात समझ में? हमारे इत्मीनान में फर्क नहीं आएगा। पछतावा वो अलग, पछतावा वो अलग। बात समझ में आई? वो यहाँ नहीं, वो माना नहीं है। वो यहाँ इत्मीनान मुतमईन
کب مطمئن ہوں گے؟ ہاں بھائی یہ جو کہہ رہا تھا وہی کر رہا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ اطمینان آ جائے گا، یہ جو کہہ رہا تھا وہی کر رہا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ ایک آدمی کو ہم نے دیکھا کہ نیکی کی باتیں کر رہا ہے اور وہی نیکیاں پھر وہ کر رہا ہے، تب بھی ہمارا اطمینان بالکل تازے کا تازہ رہے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مگر خلاف جب دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ ہم اگر خلاف دیکھیں گے، ہم اگر خلاف دیکھیں گے، ایک شخص سامنے تو اپنی نیکی کو اظہار کر رہا تھا کہ میں نیکوکار ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اس کے بعد جب ہم اس کو دیکھے کہ وہ کچھ اور اعتبار سے نظر آ رہا ہے تو بے قراری آ جائے گی ہمارے اندر۔ کیوں؟ جھوٹ کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے دل میں مطمئن نہیں ہوگا، بات سمجھ میں آئی؟ دل ہمارا مطمئن نہیں ہوگا، کیوں؟ جھوٹ۔ سچ کی وجہ سے دل ہمارا مطمئن ہو جائے گا، ہاں بھائی جو کہہ رہا تھا وہی کر رہا ہے، اپنے آپ کو نیکوکار کہہ رہا تھا، نیکوکار دکھا رہا تھا اور وہی نیکیاں کر رہا ہے، الحمدللہ جو کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ ہاں بھائی یہ گناہگار اپنے آپ کو کہہ رہا تھا، شرابی کہہ رہا تھا، وہ شراب پی رہا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ اطمینان ہمارا ہٹے گا نہیں۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے؟ دل اگر مطمئن ہونا ہے تو سچ ہونا، بات سمجھ میں آئی؟ دل مطمئن ہونا تو سچ ہونا، بات سمجھ میں آئی؟ تو دل کب مطمئن ہوتا ہے ہمارا؟ سچ کی طرف۔ تو اب ہم اگر سچے مذہب کی پیروی کرنے والے ہیں اور سچے مذہب اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل کیا کہ ہمیں سچے مذہب عطا کیا، سچا مذہب عطا کیا اور ہمیں سچے مذہب پر فائز کیا، یعنی سچے مذہب یعنی الاسلام، اس پر ہمیں قائم رکھا، دائم رکھا اسلام پر جو سچا مذہب ہے، بات سمجھ میں؟ تو اب شرط کیا ہے سچے مذہب کی؟ کہ سچ پر کھڑ، تیرا ظاہر بھی سچا ہو، تیرا باطن بھی سچا ہو، بات سمجھ میں؟ تو زبان سے بھی کہتا ہے تو سچ کہہ اور تو اپنے دل میں بھی اس سچائی کو قائم رکھ، بات سمجھ میں؟ جس کی وجہ سے تیرے اندر ہی خود اطمینان ہوگا۔ آپ لوگ بھی ایکسپیریمنٹ کرتے ہوں گے، یعنی دیکھے ہوں گے کہ کبھی جھوٹ بولتے ہوئے تمہارا دل مطمئن نہیں ہوگا، اطمینان نہیں پائے گا جھوٹ بولتے ہوئے، بات سمجھ میں آئی؟ جھوٹ جب بھی بولتے ہیں تو خود بخود تمہارا دل تمہیں کاٹے گا، تمہیں توڑے گا، بات سمجھ میں آئی؟ تمہیں کیا کرے گا؟ تمہیں کاٹے گا، تمہیں کہے گا کہ کیا کہہ رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ مت بول، کہیں کل تو پھنس گیا، تیری حقیقت کہیں سامنے آ گئی، ذلیل ہو جائے گا۔ تو ذلت کہاں ہے؟ جھوٹ میں، عزت کہاں ہے؟ سچ میں، بات سمجھ میں؟ عزت اگر ہم کو چاہیے تو سچ کی طرف آگے آئیں، اگر ہمیں ذلیل ہو جانا ہے تو جھوٹ کو اپنائیں، جب جھوٹ کو اپنائیں گے ذلیل تو ہو کر رہیں گے، کیونکہ جھوٹ کا تقاضا، جھوٹ کا لازمہ، جھوٹ کی حقیقت وہ ذلیل کر کر چھوڑے گا آپ کو، سچ کا لازمہ اور سچ کی حقیقت کیا؟ وہ عزت دے کے چھوڑے گا آپ کو، یعنی عزت دے کے رہے گا، سچ تمہیں عزت والا بنا کر رہے گا، جھوٹ تمہیں ذلیل بنا کر رہے گا، بات سمجھ میں؟ اس لیے ہر اعتبار سے ہمیں جھوٹ چھوڑنا ہے، تبھی ہم سچے مومن بنیں گے، سچے ایمان والے بنیں گے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ہونا چاہیے، یہ ہے شرط ایمان۔ یہ کیا ہے؟ شرط ایمان، یہ شرط ہے ایمان کا۔ اگر ہمارے پاس زبان میں کچھ اور دل میں کچھ ہے تو یاد رکھو اس کا نام منافق، اس کا نام کیا؟ منافق۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
ایسے لوگوں کا نام کیا دیا گیا؟ منافق، جو زبان پر کچھ اور دل میں کچھ، یعنی زبان سے تو وہ اقرار کر چکے کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ چکے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور محمد الرسول اللہ کو یہ ظاہر کر چکے اور یہ بتا چکے کہ اے محمد الرسول اللہ، ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، مگر دل نے حقیقت میں ان کا قلب، ان کا دل، ان کا باطن اس بات کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ بات سمجھ میں؟ اس بات کو وہ ان کا دل قبول نہیں کیا، وہ ڈر کے مارے یا ہم کو برباد کرنے کی نیت سے، یعنی آرام کیا، ایک انسان کو برباد کرنے کے لیے آرام کس طرح وہ آرام سے برباد کر سکتا؟ ہماری محفل میں آ جائے اور اب ہماری محفل میں آنے کے بعد اب وہ آرام سے ہم کو برباد کر سکتا۔ بات سمجھ میں؟ دور رہ کر برباد کرنے سے، دور رہنے کی وجہ سے ہم پہچان لیں گے کہ یہ دشمن ہے، دشمن سے تو بچیں گے۔ جب وہ دوست بن جائے گا ہمارا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ تو دوست ہے ہمارا، یہ تو دشمن نہیں ہے، یہ تو دوست ہے۔ مگر وہ دوست حقیقت میں دوست نہیں، وہ دشمن رہا تو کس طرح ہم کو برباد کر سکتا ہے، کس طرح ہم کو تکلیف دے سکتا ہے، بڑے آسانی سے تکلیف دے سکتا ہے نا۔ تو اس زمانے میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہو رہا تھا کہ اقرار کچھ کر رہے تھے، اقرار باللسان کچھ رہا ان کا، اور تصدیق بالقلب کچھ اور رہا ان کا۔ بات سمجھ میں؟ یعنی اقرار تو یہ کر رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کو رسول مان رہے ہیں، ہم نماز بھی ادا کر رہے ہیں، بات سمجھ میں؟ روزے بھی رمضان کے رکھ کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، مگر ان کا قلب، ان کا دل اس بات کو تسلیم نہیں کر چکا تھا کہ محمد الرسول اللہ رسول ہیں، اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ رسول نے ایک خدا، ایک الہ کو کی جو تعلیم دی، ایک الہ کے بارے میں جو بتایا وہ سچ ہے، وہ نہیں مان رہے تھے دل سے۔ بات سمجھ میں؟ تو اب وہ مومن نہیں رہے، وہ کون بن گئے، وہ کیا ہو گئے، ان کا نام کیا پڑا؟ منافق۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ لوگ، اس طرح کے لوگ، ان کو منافق کہتے ہیں، یعنی نفاق کا ایک بہت بڑی قلبی بیماری ہے، دل کی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، روح کی بیماری ہے۔ بات سمجھ میں؟ یعنی روحانی کمزوری، روح کو تو کوئی بیمار، یعنی جسم کی بیماری کی طرح روح کی بیماری نہیں، اخلاق میں کمی، بد اخلاقی، بات سمجھ میں؟ روحانی بد اخلاقی، روح میں کمی، روحانی طاقت میں کم ہو جانا، بات سمجھ میں؟ یعنی دل کا مرض، اسے قلبی امراض بھی کہتے ہیں۔ اسے صحیح کرنا، اسے جب تک صحیح نہیں کریں گے تب تک ہم سچے مومن نہیں بنیں گے، سچے مومن نہیں بنیں گے۔ لفظ تو ہم استعمال کر رہے ہیں، ہم تو ماں باپ کے ذریعے سے جو ہمیں اسلام ملا ہے، ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، مسلمان رہے ہیں، بات سمجھ میں آئی؟ مسلمان جی رہے ہیں، یہ سب تو چل رہا ہے، اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو مومن بھی بتا رہے ہیں، مومن بھی بول رہے ہیں، مگر حقیقت ایمان کی اگر ہمیں نہیں معلوم، ہمیں اس کا علم نہیں کہ اسلام کیا، ایمان کیا، ہمیں علم نہیں، تو ہمیں اپنے طرف سے جو کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوگا اسلام، یہ ہوگا ایمان، یہ ہو سکتا ہے تمہارے سمجھنے میں غلطی ہو اور وہ جھوٹ ثابت ہو جائے، بات سمجھ میں؟ حق نہ ہو، سچ نہ ہو، بات سمجھ میں؟ اسی لیے
سچے دین کی طرف آنا ہے. سچے دین کی طرف جو شخص بھی آ جاتا ہے وہ دل اس کا مطمئن ہو جاتا ہے، اطمینان پا لیتا ہے، کیونکہ سچ پر ہی اطمینان قلب ہے. سچ پر ہی کیا ہے؟ اطمینان قلب ہے. سچ کو چھوڑ کر اگر ہم جھوٹ کی طرف جائیں گے تو دل ہمارا مطمئن نہیں رہے گا. بات سمجھ میں؟ اسی لیے ایمان کے لیے شرط کیا بتائی گئی ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. بات سمجھ میں؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. جب یہ باتیں ہمارا دل جب تصدیق کر لے گا، یعنی سچ جان لے گا، سچ کو سچ مان لے گا، تو مطمئن ہو جائے گا ہمارا قلب. جب مطمئن ہو جائے گا ہمارا قلب، ہاں انسان کے لیے یہی خیر ہے، یہی عافیت ہے. بات سمجھ میں؟ انسان کے لیے یہی کیا ہے؟ خیر ہے، یہی کیا ہے؟ عافیت ہے. بات سمجھ میں؟ یعنی فیتھ جو ہے is an important term in Islamic Sharia. بات سمجھ میں؟ یعنی ایمان جسے فیتھ کہتے ہیں. فیتھ از این امپورٹنٹ ٹرم، بہت امپورٹنٹ ہے، ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے. کس میں؟ اسلامک شریعہ میں، شریعت میں. اٹس لٹرل میننگ از ٹو کنفرم، ٹو بلیو. بات سمجھ میں؟ اس کا لٹرل میننگ کیا ہے؟ ٹو کنفرم، یعنی ٹو بلیو. ایمان یعنی فیتھ از این عربک ورڈ، ایک عربی کا ورڈ ہے. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ الف میم نون، جس کے ذریعے سے کیا ملتا ہے؟ امن. امن کی حقیقت کیا؟ امن کیا؟ امن کسے کہتے؟ دل کے مطمئن ہو جانے کو. امن کیا؟ انسان کو خیر و عافیت کے مل جانے کو. بات سمجھ میں؟ تو کیا مطلب نکلا اکارڈنگ ٹو دا ڈکشنری؟ یعنی لغوی معنی اس کا کیا نکلا؟ امن کا، پیس کا. ٹو بی سیف فرام اینی فیئر، ٹو بی سیٹسفائڈ ود دا ہارٹ اینڈ دا ہارمنی آف ہیومن ویل بیئنگ از کالڈ پیس. بات سمجھ میں؟ امن کا معنی کیا؟ ٹو بی سیف فرام اینی فیئر، یعنی خوف سے بچ جانا، ڈر سے بچ جانا. یہی ہے امن کا معنی، مطمئن ہو جانا. اور دل مطمئن ہو جانا یعنی ٹو بی سیٹسفائڈ ود دا ہارٹ اینڈ دا ہارمنی آف ہیومن ویل بیئنگ از کالڈ پیس. یاد رکھیں یہ کیا ہے؟ پیس ہے، یعنی امن ہے. یعنی انسان خیر و عافیت سے ہمکنار ہونا، ہمکنار ہونا یعنی خیر اور عافیت میں، یعنی امن والا ہو جانا. بات سمجھ میں آتی؟ یہ ہے امن، خیر اسے مل جانا، امن مل جانا. یہ کس سے مل سکتا ہے؟ یہ سچ کے ذریعے سے ہی مل سکتا ہے. بات سمجھ میں؟ اور حقیقت میں سچ کیا ہے؟ وہی ہے ایمان. بات سمجھ میں؟ اور پھر ایمان کا لفظ جو ہے، یہ لفظ جو ایمان کا لفظ جو ہے، یہ لفظ بطور فعل لازم، یعنی فعل لازم کے اعتبار سے اگر اس لفظ کو استعمال کیا جائے تو اس کا معنی کیا نکلے گا؟ امن پانا. اس کا معنی کیا نکلے گا؟ امن پانا، یعنی انٹرانسٹیو ورب. یعنی فیتھ کو، یعنی ایمان کو اگر انٹرانسٹیو ورب سے استعمال کریں گے،
تو اس کا معنی کیا نکلے گا؟ ٹو ہیو پیس، امن پانا، ٹو ہیو پیس، ٹو ہیو پیس، امن پانا۔ اسی کو ٹرانسٹیو ورب میں اگر استعمال کیا جائے ایمان کو تو وہ ہوتا ہے امن دینا۔ بات سمجھ میں آتی؟ یعنی ٹرانسٹیو ورب میں اگر اس کو استعمال کیا جائے، اسے کہتے فعل متعدد، اگر اس میں اسے استعمال کیا جائے لفظ ایمان کو تو اب کیا اس کا میننگ نکلتا ہے؟ ٹو گیو پیس۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی لفظ ایک ہے، اس کے دو قسم کے معنی ہیں، یہ بتانا مقصد ہے میرا۔ انٹرانسٹیو ورب کے وجہ سے جو معنی نکلتا وہ امن پانا خود کی طرف ہے، امن پانا۔ ٹرانسٹیو ورب کے اعتبار سے، ٹرانسٹیو ورب کے اعتبار سے، فعل متعدی کے اعتبار سے، بات سمجھ میں آئی؟ وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کوئی بولوں گی نہیں کہتی، وہ کیا ہے؟ امن دینا، ٹو گیو پیس، امن دینا۔ اب آپ جا کر ذرا ٹرانسٹیو ورب کیا ہے، انٹرانسٹیو ورب کیا ہے پڑھ لو، ذرا چیک کر لو، پڑھ لو۔ واٹ از مین بائی ٹرانسٹیو ورب، واٹ از مین بائی انٹرانسٹیو ورب، کیونکہ وہ آپ کا کام ہے۔ اگر وہ بھی سمجھانا بولے تو انشاءاللہ سمجھاتا ہوں میں، نہیں بہتر ہم دیکھ لیں گے بولے تو آگے بڑھ جاتا ہوں۔ مگر یہاں میں کیا لے کر آنا چاہتا ہوں، کیا بتانا چاہتا ہوں، ایمان کا لفظ جو ہے، ایمان ہم کہتے پھر رہی نا، ایمان 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 ایمان، اور ہم یہ بھی کہتے پھر رہے کہ ہم مومن مومن مومن۔ اب ایمان مومن ہے ہم تو امن پانا، امن دینا، امن پانا، امن دینا، ٹو ہیو پیس، ٹو گیو پیس۔ بات سمجھ میں آئی؟ خود امن پانا، امن دینا، خود امن پانے کے لیے تکلیف دوسرے کو دینا نہیں، یہ ایمان والے کی شان نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ خود امن پانے کے لیے، امن پانا ہے وہ، خود امن پانے کے لیے سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ بولیں گے خود امن نہیں پائیں گے، تمہارا ضمیر تمہیں کاٹتے رہے گا، تمہارا ضمیر تمہیں ٹوکتے رہے گا، تمہارا کانشیسنس کیا کرے گا؟ تم کو روکتے رہے گا، یو آر لائی، یو آر لائی، وہ بولتے رہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، کہیں کل جا کے تو ذلیل ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں؟ تو جھوٹ بولنے سے کیا ہوگے؟ آپ امن نہیں پائیں گے۔ بات سمجھ میں؟ اور دوسروں کو تکلیف دینے سے، تو دوسروں کو تکلیف بھی نہیں دینا۔ یہ مومن کون؟ جو خود امن پانے والا، یعنی سچ بولنے والا اور دوسروں کو تکلیف نہ دینے والا۔ بات سمجھ میں آئی؟ مومن کون؟ مومن کی شان کیا؟ ہمیں بولتے پھر رہے ایمان والے ایمان والے ایمان والے، مومن کی حقیقت میں شان کیا؟ ٹو ہیو پیس، ٹو گیو پیس، دوسرے کو بھی امن دینا، یعنی جا کو اسے انگلیاں نہیں کر دینا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کسی کی چیز آپ نے چرا لیا تو کسی کو آپ نے تکلیف دی، آپ وہ چوری کی چیز سے آپ امن پا لیے سمجھ رہے ہیں، مگر آپ نے امن بھی نہیں پایا، کیونکہ چرانا بھی کیا ہے؟ وہ چرانا کیا ہے؟ جھوٹ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں۔ جھوٹ کی کتنے قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے قولی جھوٹ،
کیا جھوٹ؟ قولی جھوٹ. دوسرا ہے فعلی جھوٹ. قولی جھوٹ زبان سے، فعلی جھوٹ کام کے ذریعے سے، حرکت کی وجہ سے. فعل بولتے حرکت کو، قول بولتے زبان یعنی کہنے کو، بولنے کو، بات کرنے کو. بات سمجھ میں؟ قولی جھوٹ. دوسرا کیا ہے؟ فعلی جھوٹ. کیا کہہ رہا تھا میں؟ جھوٹ کے 3 قسم بتا رہا. پہلا قسم کیا ہے؟ قولی جھوٹ. سیکنڈ کیا ہے؟ فعلی جھوٹ. قول بولے تو زبان، بات کرنا، زبان. فعل بولے تو حرکت، کام، حرکت، فعلی جھوٹ. تیسرا کیا ہے؟ منوی جھوٹ، دل سے. یہ 3 جھوٹ کو بھی چھوڑ دینا، تبھی حقیقی مومن بنے گا. 3 جھوٹ کو بھی کیا کرنا؟ چھوڑ دینا. چھوڑ دے گا تو حقیقت میں مومن بن جائے گا، یعنی پکا مومن، سچا مومن بنے گا. قولی جھوٹ، زبان سے جھوٹ بولیں گے تو بھی آپ امن نہیں پائیں گے. بات سمجھ میں؟ اور جھوٹ آپ بولیں گے، جھوٹ کی وجہ سے سامنے والا آپ کی جھوٹ کو سچ مانے گا تو وہ اب مشکل میں پھنس جائے گا. بات سمجھ میں؟ مشکل میں پھنس جائے گا. آپ نے جھوٹ کہہ دیا فلاں شخص مر گیا، وہ حقیقت میں مرا ہی نہیں، زندہ رہا. اب یہ سننے والا آپ سچے ہیں سمجھ کے سن لیا. اب وہ کیا کیا؟ جا کے بھاگا دوڑا، جا کے مر گئے بول کے، اب وہ 1-2-4 آدمیوں کو بول دیا. اس طرح جا کے دیکھے تو حضرت جی زندہ بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ زندہ ہیں. بات سمجھ میں؟ اب کیا ہوگا؟ شرمندگی آئے گی، ذلت آئے گی، ذلیل ہوگا. سب مل کر اسے جھوٹا کہیں گے، بلکہ راستے میں ملا یا نہیں تو گھر میں گھس کو ماریں گے بھی نا. ہاں، زندے آدمی کو جھوٹا بول کے کیا میاں کیا تو بخا بخ پنائیں گے نا. بات سمجھ میں؟ تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے بھی تکلیف ہوتی ہے. کسے؟ غیر کو. اب جھوٹ بول کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر میں بچ گیا، کوئی کام آپ کو کرنے کے لیے آپ کو دیا گیا، آپ وہ کام کرے نہیں، اور آپ کو پوچھا گیا کہ بھائی کیا بھائی وہ کام کر دیا، تو آپ نے کہا کہ ہاں بھائی کر دیا، تو آپ نے جھوٹ کہہ دیا. اور جھوٹ کہنے کی وجہ سے آپ بچ گئے، یعنی ڈانٹ پٹکار سے بچ گئے. اتنا ہی سمجھ رہے ہیں ہم، خوش ہو گئے ہم، چلو گئے ہم جھوٹ بول کے بچ گئے، ڈانٹ پٹکار سے بچ گئے. مگر جب وہ سننے والا جب دیکھے گا کہ کام تمہارا نہیں ہوا ہے تو اب کیا ہوگا؟ ملے گا. بات سمجھ میں؟ تو اب اسے اگر تکلیف ہوتی ہے نا، آپ جھوٹ بولنے کی وجہ سے سننے والے کو تکلیف ہوتی ہے. وہ سچ سمجھ کر جب جاتا ہے تو بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، تو وہ پہلے ذلیل ہو جاتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے. تو معلوم ہوا جھوٹ کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بھی تکلیف میں ڈال لیتے ہیں، غیر کو بھی تکلیف میں ڈال لیتے ہیں. بات سمجھ میں؟ اب تکلیف میں پڑ جانا ایمان نہیں ہے، ایمان کی شان نہیں ہے. تکلیف میں پڑ جانا مومن کی شان نہیں ہے، ایمان کی حقیقت نہیں ہے. بات سمجھ میں آتی ہے آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ. بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہاں الحمدللہ. تو ایمان کی شان کیا ہے؟ خود کو بھی تکلیف میں نہ ڈالو، دوسرے کو بھی تکلیف نہ دو. تو یہ ہے ایمان، یعنی دوسرے کو بھی امن دینا اور خود بھی امن پانا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یہ ہے ایمان، امن دینا. یعنی کسی پر ایمان لانے سے مراد اس کی تصدیق کرنا اور اس پر یقین رکھنا. اس کی تصدیق کرنا اور اس پر کیا کرنا؟ یقین رکھنا. یعنی کوئی چیز پر میں نے کہا کہ ایمان لایا، ایمان لایا کا مطلب حقیقت میں کیا؟ اس کی تصدیق کرنا، اسے سچ جاننا.
سچ ماننا اور اسے یقین کے حد پر لے کر جانا، یقین رکھنا۔ تو یاد رکھو، آپ جب تک کوئی بات، کب آپ سچ جانیں گے؟ جب بولنے والے کو سچ مانیں گے، سچ جانیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بولنے والے کو سچ جانیں گے تو اب اس کی بولی آپ سچ مانیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ پہلے کسے سچ ماننا؟ آپ جو بات سنا رہا ہے اسے پہلے سچ ماننا۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ ابھی کس طرح جانیں گے؟ پہلے تو اگر آپ اس کے زمانے میں ہیں تو آپ اس سے تعلق کر کے آپ جاننے لگیں گے کہ بھئی یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس کی حرکتوں سے، اس کے کام سے، اس کی بولی سے۔ بات سمجھ میں؟ یعنی اس سے دوستی رکھ کر، اس سے صحبت رکھ کر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سچ جان سکتے ہیں۔ پھر جب حقیقت میں وہ سچا ہو رہتا ہے تو آپ کئی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ سچا ہے، یہ سچا ہے، یہ سچا ہے، اور سب بھی اس زمانے کے لوگ اس سے ملتے ہیں، اس کی صحبت پاتے ہیں اور اسے سچا پاتے ہیں۔ تو اب سب کی زبان سے بھی کیا نکلتا ہے؟ سچ۔ کیا نکلتا ہے؟ سچا۔ یہ آدمی بڑا سچا ہے، یہ آدمی بڑا سچا ہے۔ بات سمجھ میں؟ اب وہ سچا مشہور ہو جاتا ہے، شہرت پا لیتا ہے سچا۔ اب اس کی ہر بات حقیقت میں سچی رہتی ہے۔ اگر کہیں بھی وہ ایک غلطی بھی یعنی جھوٹ بول دے، بات سمجھ میں؟ جھوٹ بول دے تو اب ہوگا کیا؟ پورا سچ اس کا ختم ہو جائے گا، پورا سچ اس کا ختم ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں؟ پورا سچ ختم ہو جائے گا اس کا۔ وہ کہتے نا، ایک بکٹ دودھ میں ایک خطرہ موت ڈال دیا گیا، اب کیا ہوگا؟ وہ دودھ پورا دودھ رہے گا اب وہ، حالانکہ موت یورین ڈراپ آف یورین، سمجھ میں؟ یہ خطرہ پڑا ہے، خطرہ ہے۔ وہ دودھ کتنا ہے؟ ایک بکٹ فل ہے، 10 لیٹرز ہی، 10 لیٹر کی بکٹ میں فل ہے، مگر وہ ایک ڈراپ آف یورین، ایک ڈراپ آف موت، ایک قطرہ ڈراپ پیشاب کا، وہ پورے دودھ کو کیا کر دے گا؟ کیا کر دے گا؟ خراب کر دے گا، ختم۔ بات سمجھ میں؟ تو سچا بننا ہے، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی سچا رہنا ہے، سچ پر بالکل قائم رہنا ہے، وہی حقیقت میں سچا مانا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ اب وہ شخص جب سچا شہرت پا لیا اور ریکارڈ ہو گئی، ہسٹری ریکارڈڈ بن گئی کہ یہ شخص سچا، اب وہ تمہارے سامنے رہے یا نہ رہے، وہ تم اس کی زندگی کے دوران میں رہو یا نہ رہو، بات سمجھ میں؟ تم بعد والے بھی ہو، مگر چونکہ اس کے زندگی میں کے رہنے والے لوگ اسے سچا ثابت کر دیے، اس کی سچائی ثابت ہو گئی، اس کی سچائی ثابت کر دیا گیا، تو آپ بھی ایٹومیٹیکلی اس کی سچائی کو مانیں گے، ہے نا؟ ماننا ہی تمہارے لیے بھلائی ہے۔ نہیں مانتا میں بولے تو تم بے وقوف بن جائیں گے، تم جھوٹے بن جائیں گے، تم جھوٹ، کیونکہ ایک سچے کو نہ ماننا خود ایک جھوٹ ہے۔ ہاں، جو سچا مشہور ہو جاتا ہے، شہرت پا لیتا ہے،
हिस्ट्री रिकॉर्डेड हो जाता है और उसकी सच्चाई साबित हो जाती है। थाउजेंड्स लैक्स ऑफ पीपल्स उसकी सच्चाई को साबित कर देते हैं। बात समझ में आया? अब उसके बाद उसे झूठा कहना खुद एक झूठ होगा ना, उसे झूठा कहना खुद एक झूठ होगा ना, है ना? बात समझ में? उसे खुद एक झूठा कहना खुद एक झूठ होगा। तो इसी तरह याद रखो, सरकारे दो आलम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी स्टार्टिंग से लेकर आपकी जिंदगी यानी इस दुनिया में जो जिंदगी सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पाया वो कितने साल की रही? 63 ईयर्स, 60 पर 3 साल। बात समझ में आई? ये दुनिया की आपकी जिंदगी सरकारे मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आलम में जाहिर होकर जो जिंदगी गुजारे। बात समझ में आई? जाहिरी जिंदगी बोलते उसे, जो जिंदगी दिखी, जाहिर हुई। ये जाहिरी जिंदगी का एज लिमिट क्या है? एज क्या है? 63 ईयर्स सरकारे मदीना सल्लल्लाहु। ये टोटल 63 ईयर्स आप अपने आप को सच्चा साबित करते रहे। क्या साबित करते रहे? सच्चा साबित करते रहे। और टोटल 40 ईयर्स आपका बिल्कुल सबसे मिलजुल कर अपने आप को सच्चा साबित करते रहे। यहां तक आप सच्चा साबित करें कि कोई बुत को देखा तक नहीं, कोई बुत की पूजा तक नहीं की। क्यों? कल अगर हक कहें तो लोग ये ना कहें, क्योंकि जो बुत पुजारी हैं वो जानते हैं, आज भी जो बुतों को पूजा कर रही है ना वो जानते हैं कि ये जिनको हम पूजा कर रहे हैं ये हकीकत में खुदा है नहीं है, ये परेशानी है। बात समझ में? गाय को खुदा मान रहे हैं, मानने के बाद गाय को घर के अंदर जमा लेते क्या? खुदा ना भाई, अल्लाह अकबर, हाँ खुदा नहीं। वो टाइम में तबर्रुक बोल को घर में जाके छिनकते, तबर्रुक को घर के अंदर ला लेने के लिए तैयार है, गाय को घर के अंदर लाने के लिए तैयार नहीं है ना? तो मतलब ये निकला कि वो शक को शुभा में है, कंफ्यूजन है, क्योंकि वो झूठ है। झूठ उनका दिल मानता नहीं है, झूठ को तस्लीम नहीं करता, उनका जमीर कॉन्शियस वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा है। बात समझ में? इसलिए वो परेशान है। बात चलते चलते कुछ ना कुछ कह देते, जाके उनको छेड़ के देखें, परेशान हो जाते वो। बात समझ में ही? परेशान हो जाते वो, क्योंकि उनके पास एक कॉन्क्रीट आंसर नहीं रहता, जवाब नहीं रहता, तहकीकी जवाब कहते। बात समझ में आया? तहकीकी जवाब यानी रिसर्चेबल आंसर, कॉन्क्रीट जवाब नहीं रहता उनके पास। तो कॉन्क्रीट आंसर नहीं रहता उनके पास, तो वो हमारे दुश्मन बन जाते, हमको मारने लगते, हमको भगाने लगते, हमारे साथ उलट पलट काम करते, बल्कि क्योंकि वो सच्चे नहीं है, जवाब दे नहीं सकते। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ शराब नहीं पी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ गुनाह किया ही नहीं। आप कैसा कर सकते? अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, मैं आपको समझाने के लिए ये सब अल्फाज बयान कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी जिंदगी में क्या कर रहे थे? हक काम कर रहे थे, हक बात कह रहे थे, सच्ची सच बातें कह रहे थे और
کیا کہہ رہے تھے؟ نیکی ہی نیکی، اچھا کام کر رہے تھے، برا کام نہیں کر رہے تھے، برائی کا کام آپ ایکسپٹ نہیں کیا، کوئی برائی آپ کی زندگی میں ہے ہی نہیں۔ بات سمجھ میں؟ اس طرح آپ نے اعلان نبوت کی آگے کی جو زندگی تھی، 40 سال کی زندگی، اس طرح گزار کر آپ کیا نام، کیا لقب پایا؟ سچے۔ بچے کی زبان، بوڑھے کی زبان یہ کہنے لگی کہ محمد سچا، محمد سچا، محمد سچا، محمد سچا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ میں؟ اب پوری سچائی یعنی سچے جب ہو گئے، اب جب ظاہر کے اعتبار سے جو کچھ سچ تھا وہ سب 40 سال کے اندر، پھر اس کے بعد جو 23 ایئرز تھے وہ باطن یعنی غیب، جو سچ ہے، غیب ہے، ہمارے سے غیب ہے مگر سچ ہے، یعنی آپ اعلان نبوت کی اور کہا کہ میں نبی ہوں، اور اپنی نبوت کو جس نے مانا وہ سچا ہو گیا، کیونکہ آپ کی نبوت جو آپ اعلان کرے اور اب جو باتیں اب بھی جو کہیں وہ سچ کہیں۔ وہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، تو آپ نے کہا کہ اسے تم زبان سے بھی کہو اور اس بات کو تم دل سے بھی سچ مانو۔ تو ہمارا بھی کیا حال ہے جب ہم کسی کو سچا جان لیتے ہیں، سچا پا لیتے ہیں، اب وہ جو بھی کہے گا اسے سچ کہے گا نا، اب تو سچ پا لیا نا اسے، تو آپ اسے سچ ہی مانیں گے، ہے نا با؟ نہیں کی ہے نا؟ جی ہاں، اب یہی کہیں گے کہ بھائی فلاں بولا ہے تو میں مانتا ہوں، بھائی سچ بولا رہے گا، کیونکہ میں نے اسے کبھی جھوٹ بولتا ہوا دیکھا ہی نہیں، اور میں فقط نہیں، میرے جتنے بھی دوست احباب ہیں، میرے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ وہ لڑکا بڑا سچا ہے، وہ بڑا سچا ہے، وہ بڑا سچا ہے۔ میں نے اس کو سچا ہی پایا، ہر وقت، ہر جب بھی اسے میرے تعلقات رہے سچا ہی میں پایا۔ جب وہ کہا ہے تو میں مانتا ہوں کہ وہ سچ ہی کہے گا، یہ ماننے کو ہی یقین کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ اس ماننے کو کیا کہتے ہیں؟ یقین کہتے ہیں۔ ہاں میں نے مانا کیونکہ میں نے اس کو سچا پایا، اور میں فقط سچا نہیں پایا، جس نے بھی اس سے تعلق رکھا وہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ یہ سچا ہے، اور میں نے کبھی اسے برا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو معلوم ہوا برا کرنا فعلی جھوٹ ہے، برا کرنا فعلی جھوٹ ہے۔ میں اسے اچھا کرتے ہی دیکھا تو معلوم ہوا اچھا کرنا ہی سچ ہے۔ بات سمجھ میں آیا؟ جھوٹ، میں نے اسے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا، تو مطلب کیا؟ قولی جھوٹ نہیں ہے اس کے پاس، اور میں نے اسے کبھی برا کرتے ہوئے، برائی کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے، برائی کرتے ہوئے میں نے اسے نہیں پایا، تو مطلب کیا ہوا؟ اس کے پاس فعلی جھوٹ سے بھی وہ پاک ہے۔ بات سمجھ میں؟ اب مانا کیا نکلا؟ وہ قولی جھوٹ سے بھی پاک ہے اور فعلی جھوٹ سے بھی وہ کیا ہے؟ پاک ہے، وہ پاک ہے، قولی جھوٹ سے بھی پاک ہے، فعلی جھوٹ سے بھی پاک ہے، تو وہ سچا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور ایسے سچے پر یقین کیا جاتا ہے، کہاں یہ اگر کیا ہے تو برابر صحیح کیا ہوگا، یہ اگر بولا ہے تو صحیح بولا ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہم بھی آپس میں، جتنی بھی ہم آپس میں دوست ہیں وہ سب سچائی کی وجہ سے ہی تو دوست ہیں۔
اگر جھوٹ ہے ہمارے ایک دوست دوسرے دوست کو جھوٹ بولتا ہے تو وہ اب دوستی نبھتی نہیں، دوستی وہ نبھتی نہیں، دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ تو وقت میرا گزر گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں اسی بات کو یہاں روک رہا ہوں، انشاءاللہ ہم پھر کل ملیں گے، کل اسی پر ڈسکس ہوگی انشاءاللہ۔